قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی چوتھی نشست ہے۔ محترم سامعین، مرزا قادیانی نبی نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات تمام قسم کے ظاہری و باطنی صغیرہ و کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی بہت سے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا مرتکب اور مجموعہ تھا۔ آج کی اس نشست میں مرزا قادیانی کے ایسے احوال کا مختصر تذکرہ کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ مرزا ایسے گناہوں کا عادی مجرم تھا، تو ایسا مجرم ایک شریف انسان بھی نہیں کہلایا جا سکتا، اچھے جائے کہ وہ نبی ہو۔ جی دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، شرابی۔ جی ہاں، مرزا قادیانی عادی شرابی اور شراب کا رسیہ تھا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے شراب لائی جاتی اور ایک انتہائی طاقتور اور نشہ آور شراب جس کا نام ٹانک وائن تھا وہ اس کے لیے لائی جاتی اور یہ اس کے لیے ولایت سے سربند بوتلوں میں لائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک بار اس نے اپنے مرید حکیم محمد حسین قادیانی کو خط لکھا کہ ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں، مگر ٹانک وائن ہونی چاہیے، اس کا لحاظ رہے۔ خطوط بنام غلام، صفحہ نمبر 5۔ محترم سامعین، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو شخص شراب کا اتنا رسیہ ہو اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں قسم کی شراب چاہیے اور یہ زیادہ نشہ آور ہے، تو کیا ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شراب تو شریعت مطہرہ میں بالکل حرام اور ناپاک ہے، تو شرابی آدمی بھی ناپاک ہی ہوگا۔ نمبر 2، نامحرم عورتوں سے جسمانی خدمت لینا۔ چنانچہ سیرت المہدی صفحہ نمبر 210 جلد نمبر 3 میں ہے کہ رات کو اس کے کمرے کی پہرے دار بھی عورتیں ہوا کرتی تھیں، پنکھا جھلنے کی ذمہ داری زینب پر تھی، ٹانگیں دبانے پر بانو مامور تھی، اور بابو شاہدین کی بیوی ان تمام عورتوں کی سردار تھی اور مرزے کی یار غار تھی۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو آدمی نامحرم عورتوں سے جسمانی خدمت لیتا ہو، ٹانگیں دباتا ہو، تو کیا ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، جھوٹ بولنا۔ مرزا قادیانی جھوٹ بولنے کا عادی تھا، طرح طرح کے مختلف انداز سے جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس کے کچھ جھوٹ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری کے متعلق اس نے کہا کہ یہ وہی کتاب ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ کشتی نوح صفحہ 87۔ اب ہم دنیا قادیانیت کے تمام مرزائیوں سے سوال اور چیلنج کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی کسی ایک جلد میں کہیں بھی لکھا ہوا دکھا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر یقین کر لیں کہ یہ اس کا جھوٹ ہے اور جھوٹا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، میری نسبت اور میرے زمانے کی نسبت قرآن شریف میں اور تورات اور انجیل میں خبر موجود ہے کہ اس وقت آسمان پر کسوف اور خسوف ہوگا اور زمین پر سخت تعاون پڑے گا۔ حوالہ دافع البلاء صفحہ نمبر 34۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے اور کتنا دیدہ و دلیری سے بول رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل تو دور کی بات ہے، قرآن پاک جو ہر جگہ میں ہر گھر میں موجود ہے اسی میں ہی کہیں دکھا دو کہ اس کے متعلق خبر دی گئی ہو، اور انگلی رکھ کر بتا دیں کہ اس آیت میں اس بات کی خبر دی گئی، اور اگر نہیں دکھا سکے اور نہ ملے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اس کا منافقانہ جھوٹ ہے اور جھوٹا انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ گزشتہ نبی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں سب کے سب فوت ہو گئے۔ زمیمہ تحفہ گولڈویہ صفحہ نمبر 285 جلد 17۔ حالانکہ یہ بالکل واضح جھوٹ ہے، بلکہ اس کے برخلاف تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور وہ زندہ سلامت موجود ہیں اور وہ قرب قیامت نازل ہوں گے۔ لیکن یہ شخص کس دیدہ و دلیری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کو بیان کر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا شخص نبی نہیں۔ نمبر 4، مرزا نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن میں ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ ازالہ اوہام بر حاشیہ صفحہ نمبر 34، خزائن صفحہ نمبر 140 جلد نمبر 3۔ اب ہم دنیا قادیانیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں اور قرآن پاک میں انگلی رکھ کر بتا دیں کہ یہاں پر قادیان کا ذکر ہے۔ کتنی صفائی کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، اور ایسا جھوٹا آدمی نبی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس شخص کے فقط 4 جھوٹ ذکر کر دیے۔ اگر مزید بھی دیکھنا چاہیں تو کتاب کا نام نوٹ کر لیں۔ کتاب کا نام ہے کذبات مرزا از علامہ نور محمد، جس میں مرزا قادیانی کے 205 جھوٹ بیان کیے گئے کہ اس نے یہ جھوٹ بولے ہیں۔ نمبر 5، گالیاں دینا۔ گالیاں دینا یہ مرزے کی بہت بری عادت تھی، چنانچہ اس نے کہا ہے کہ ہر مسلمان مجھے قبول کرتا ہے، میرے دعوی پر ایمان لاتا ہے، مگر زناکار کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی مجھے قبول نہیں کرتے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 547۔ اب دیکھیے کہ نبی کہلوانے والا کیسی گندی زبان استعمال کرتا ہے، بازاری زبان استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ جو میری فتح کا قائل نہیں ہوگا صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ انوار الاسلام صفحہ نمبر 30۔ ایک اور جگہ لکھا کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ نجم الہدا صفحہ نمبر 53۔ محترم سامعین، بطور نمونہ کہ ہم نے فقط 3 گالیوں کے ذکر پر اکتفا کیا، ورنہ ایسی گالیاں مرزا نے دی ہیں، زبان استعمال کی ہے کہ ایک شریف انسان اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ غلیظ، فحش، عورتیں، حرامی، الغرض الف سے لے کر یا تک کوئی گالی ایسی نہیں جو اس نے نہ بکی ہو۔ تفسیر کے لیے دیکھیں کتاب مغلظات مرزا از مولانا نور محمد خان اور دجال قادیان از محمد طاہر عبد الرزاق۔ اس میں حضرات نے لکھا ہے کہ اس نے کیسی گالیاں بکی ہیں، تو پتہ چلا کہ جو شخص گالیاں بکتا ہو ایسا شخص نبی تو کیا ایک شریف انسان بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔
نمبر 6 انگریز کی غلامی۔ مرزا قادیانی ساری زندگی انگریز کا غلام رہا، چنانچہ اس نے خود لکھا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کر لی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ تریاق القلوب صفحہ 15، خزائن صفحہ 156 جلد 15۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ ان تمام تحریرات سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب، میرا خاندان ابتدا سے ہی سرکار انگریز کا بدیل و جان، ہوا خواہ اور وفادار ہے۔ مجموع اشتہارات صفحہ 9-10 جلد 3۔ چنانچہ مختلف مقامات پر اس نے کھلم کھلا اقرار کیا کہ وہ انگریز کا غلام ہے۔ محترم سامعین، اب آپ بتائیں کہ جو شخص خود کو نبی کہتا ہو اور وہ کفار انگریز کی اس طرح غلامی کرے کہ نہ صرف یہ کہ خود غلامی کرے بلکہ دوسروں کو بھی کفار کی غلامی پر آمادہ اور تیار کرے، تو کیا ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ افیون کھانا، نامحرم عورتوں سے جسمانی خدمتیں لینا، ٹانگیں دبانا، سینما دیکھنا، استطاعت کے باوجود کبھی بھی اس نے حج نہیں کیا، کبھی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اگر ایسا کیا ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دکھا دے کہ مرزے نے کبھی حج کیا ہو، ہمیشہ بائیں ہاتھ سے پانی پیتا تھا، جہاد کو حرام اور ممنوع قرار دیا، فحش اشعار کہتا تھا۔ تو محترم سامعین، انبیاء ہمیشہ زاہد، متقی، پرہیزگار ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی شہوات اور لذات سے لا تعلق ہو کر انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، شریعت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص جو خود بھی شہوت پرست اور لذت پرست ہو، وہ دنیا کو خدا پرست کیسے بنا سکتا ہے اور نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بڑے اونچے اور عالی خاندان کے فرد اور چشم چراغ ہوا کرتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی ایک انگریز غلام خاندان کی نسل میں سے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔